الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی وصحبک یا حبیب اللہ بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ان حضرات کو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اور اس کار خیر میں اخلاص کے ساتھ حصہ لیا ہے اور بڑی خوبصورت، بڑی وسیع اور بڑی زیب و زینت سے آراستہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چودھری اسلم افضل صاحب اور ان کے ساتھی تمام دوست جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے کار خیر میں، اللہ پاک ان کے اخلاص نیت کے صدقے دنیا میں اور آخرت میں انہیں بھلائی نصیب فرمائے اور سب بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ ان کی محبت ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں ان کے محبت کے واسطے حاضر ہو گیا ہوں۔ میں مقرر بھی نہیں ہوں اور مکفہ مسجع عبارتیں بھی مجھے نہیں آتی اور زیادہ مشکل مضامین جو ہے نا ان کا بھی مجھے کوئی ڈھنگ نہیں ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کروں گا، اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ گفتگو کرنے والے اور سننے والے جو ہیں نا ان کے درمیان مناسبت بڑی ضروری ہوتی ہے، تو اگر مضمون مانوس نہ ہونا سماعتوں کے ساتھ تو پھر کوئی لطف اس کا نہیں آتا، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر ٹائم میں مختصر باتیں آپ کو عرض کروں۔ تو جو پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ انسان کی تخلیق جس کا بنانا چاہتے ہیں وہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم کو اس کو جانتے نہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ تو زمین تھی، آسمان تھا، فرشتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، اور جو سب سے پہلے تخلیق ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کی، نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فعل کی غرض نہیں ہوتی، وہ غرضوں سے پاک ہے۔ اس کے فعل جو ہیں وہ مغلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کے واسطے سے اولاد آدم علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، مولانا جامی نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حسنوں کا خالق ہے۔ کسی چیز پر جو بھی حسن ہے وہ خدا کی ذات پاک کی تخلیق ہے، اور سب حسنوں کا خالق خدا کی ذات ہے۔ حسن صورت ہو، حسن سیرت ہو، کائنات کے آپ ذرے ذرے پر غور کریں، دیکھیں، نباتات پر کریں، پتھروں پر کریں، جمادات پر کریں، حیوانات پر کریں، جس جگہ بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی اس پر ایک حسن ہوتا ہے، اور وہ حسن جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے مور کا پنکھ تو دیکھا ہوگا۔ جو رنگین مور ہوتے ہیں ان کے جو پر ہوتے ہیں ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے اس پر ذرا غور کریں، اس کی لطافت پر انگلی سے اس کو چھوئیں، رنگوں کی آمیزش پر اور ان کی نفاست پر، تو اگر ذوق نظر ہوا تو یقینی طور پر انسان کی عقل جو ماں وہ کر رہ جاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریا نے، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے نا اس میں ایک ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا، وہ کہتا ہے کہ میں زہر ہو کر رہنا چاہتا ہوں۔ ہر چیز میں ایک حسن ہے، ہر چیز میں ایک ذوق ہے، اس میں ایک ایسا جوہر پایا جاتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ میں زہر ہو جاؤں۔ جامی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کی ذات پاک سب حسینوں کا خالق ہے اور سب کو حسن عطا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے اس چیز کو پسند کیا
کہ کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو ٹوٹ کر مجھ سے پیار کرے اور میری عرفان اور میری پہچان کرے۔ اس پر وہ فرماتے ہیں نکورو تاب مستوری نہ دارد، کہ جو حسین ہوتا ہے نا، خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے، وہ چھپنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نکورو تاب مستوری ندارد جو در بندی ز روزن سر برآرد، اگر آپ حسین کو چھپا دیں تو اس کا حسن اس کو مجبور کرتا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا۔ جو در بندی ز روزن سر برآرد، فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس کو کمرے میں چھپا دے تو روشن دان سے چہرہ نکال لے گا۔ جس طرح کہ آفتاب ہے تو آفتاب کی شعاؤں کو کوئی انسان ڈھانپ سکتا ہے، معمولی سے سوراخ میں سے بھی آفتاب کی روشنی اندر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن تقاضا کرتا ہے کہ میں بنا ہی اس لیے ہوں کہ میں روشن کر دوں، خود روشن ہوں اور روشنی میں پہنچا دوں۔ تو فرماتے ہیں نکورو تاب مستوری ندارد جو در بندی ز روزن سر برآرد، نظر کن لالا را در کو ہو سارا۔ فرماتے ہیں کہ پھولوں کو، لالا زار کو آپ پہاڑوں میں دیکھیں کہ جو خرم شود فصل بہارا، کہ جس وقت فصل بہار آتی ہے کند شک شکا گل زیر خارا، تو جو پتھر کے نیچے سے جو نازک اندام، نازک پتی پھول کی جو اس سے باہر آ جاتے، جمال خود کند آشکارا، کہ اس کا جمال جو اپنے کو ظاہر کر دیتی ہے کہ اس کا حسن مجبور کرتا ہے کہ میں پتھر کو چیر کے باہر آ جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ تمام حسنوں کا خالق ہے تو پھر اس نے بھی چاہا کہ ایسا بندہ، ایسی تخلیق کروں، ایسی مخلوق پیدا کروں جو میرے حسن کا نظارہ کرے۔ یہ میں بات ویسے نہیں کہہ رہا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے آیات کریمہ پر آپ توجہ دیں، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اس مخلوق کو دیکھ، نباتات سے، جمادات سے، پہاڑوں سے، ہر جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ میری مثالیں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ کیا ہے؟ علم والے۔ تو اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تعلیل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے جو عرض کیا تھا ہم نے وہ کیا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ یہ چیز تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنا کہ فرشتوں اجی انسان تو بنا نہیں ہے، نہ فساد ہوا ہے، نہ خون ریزی ہوئی ہے، یہ علم انہوں نے کہاں سے حاصل کر لیا کہ اس نے اس طرح کرنا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، سمجھی بات کہ ایک چیز وجود میں نہیں آئی اور جو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ ابھی وجود ہوگا تو پھر اس کے بعد ہوگا نا، اس نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے صرف اس پر اتنی غور کرنا ہے، اتنا ہی سوچنا ہے کہ فرشتوں نے یہ سب کچھ جو کہا ہے اس کا نام کیا رکھنا ہے، بس کہ اس کو کیا کہیں گے، غیب کہیں گے، کیا کہیں گے، اس کو کوئی نام تو اس کا آپ نے رکھنا ہی ہے نا۔ اور مالک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم اہل علم نے فرمایا کہ خلیفے کے 3 معنی ہیں، کہ جو نائب ہوتا ہے نا اس کے نائب مقرر کرنے کے لیے 3 باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو نائب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو اصل ہے، حاکم ہے، وہ اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتا تو اسے نائب کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احتجاجی سے بھی پاک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون،
تو اس سے بھی پاک ہے۔ یا پھر نائب اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اصل نے کہیں چلے جانا ہے اور اس کی غیر حاضری میں وہ اس کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی پاک۔ تیسرا نائب کا معنی خلیفہ کا یہ ہے کہ اصل جو ہے اس پر موت آ جانی ہے تو اس کے متبنہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے خلاف خلیفے کی ضرورت ہے جو اس کا نائب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے، یہ معنی بھی یہاں موجود نہیں بن سکتا۔ تو پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا کیا مطلب؟ تو پھر اہل علم نے جواب دیا کہ یہ جو چوتھا معنی ہے خلیفہ نائب کا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نورانیت ہی نورانیت ہے، وہاں اندھیرے کا تصور بھی نہیں ہے، وہ نور کا ایک جہان ہے اور نور ہی نور ہے۔ اور ادھر جو انسانیت جس کو بنایا گیا ہے سیدنا آدم علیہ السلام اولاد، اس میں ظلمات ہی ظلمات ہیں، اندھیرا ہے ان میں، کیونکہ دو چیزیں انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ایک اپنی محبت اور دوسرا اس میں خواہشات نفسانی۔ فرشتوں میں محبت ہے، عشق ہے، تقدس ہے، پاکیزگی طہارت ہے، لیکن امتحان کوئی نہیں ہے۔ امتحان نہیں ہے کہ خواہش ہو، بیٹے کی خواہش ہو، اولاد کی خواہش ہو، یا دنیا کی کوئی اور چیزوں کی خواہش ہو، خواہشوں سے وہ پاک ہے، لیکن انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اور خواہشات نفسانی بھی اس میں ڈالی گئی ہیں۔ تو جس وقت اس میں خواہش ڈالی گئی ہے تو یہ جو خواہشیں ہیں یہ محبت کی دنیا حائل ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے، تمہارے مال اور تمہارے بیٹے میری ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد بیٹے میری ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ حالانکہ دوسرے مقام پر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے تیری زندگی کا زیور ہیں۔ تو آزمائش بنی کہ نہ بنی؟ آزمائش بنی نا۔ اچھا، تو یہ آزمائش بھی اس میں بنی۔ تو علماء نے کہا کہ عالم نورانیت میں ہے خدا کی ذات، عام انسان جو ہیں یہ ظلمات کی دنیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام جس کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ارسال رسل فرمایا کہ جس میں دو جہتیں ہیں۔ عالم نورانیت کے اعتبار سے بارگاہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، اور جو پیغام اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازیاں فرمانی ہیں انسانوں پر، اس کے درمیان انسانوں کے ساتھ بھی ان کا واسطہ ہے، اور فیض دینے والے اور فیض لینے والے کے درمیان میں واسطہ بڑا ضروری ہے، واسطہ بڑا۔ تو اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اور وہ نائب کیا ہے؟ وہ ارسال رسل کی صورت میں ہماری طرف انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے زمانے جو ان کو طرف بھیجا گیا وہ تشریف لاتے رہے، اور انہوں نے اپنا پیغام جو خدا نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ پہنچا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ انی جاعل فی الارض ارسال رسل کا مقصود کیا ہے؟ ارسال رسل کا مقصود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت رسولوں کو عطا کیا گیا ہے وہ انہوں نے انسانوں کی طرف پہنچایا،
ان کے ذریعے ان تک وہ پیغام پہنچا۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی نبی کی ذات ہے۔ مثلا عبادت ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو نماز کی بھی ایک صورت ہے، حج کی بھی ایک صورت ہے، زکوٰۃ کی بھی ایک صورت ہے، حج اور جہاد کی بھی ایک صورت ہے۔ تمام عبادتوں کی صورت ہے نا بھئی، ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، جہاد کس طرح کرنا ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ تو یہ تمام جو عبادات ہیں یہ انسان پر فرض ہیں، لیکن اس وقت تک عبادت جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی جس وقت تک کہ وہ بشکل عبادت رسالت نہ ہوگی۔ کہ جو نماز کا طریقہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے، اگر اس طریقے پر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی، اگر اس طریقے پر نماز نہیں پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا نکلا کہ عبادت سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، کہ ہر عبادت کی جزا کیا ہے؟ قرب خداوندی ہے، اور اس قرب خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت ضرور۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت قرب رسالت کا نام ہے، کہ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا آپ کے دل کا تعلق ہوگا، حضور کی سنت مطہرہ پر عمل ہوگا، حضور کے فرامین کو آپ دل و جان سے قبول کریں گے، جس طرح اس پر عمل مکمل۔ تو اسی لیے علامہ نے فرمایا نا مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤست گر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہ قرب رسالت حاصل ہوگا اور اس کے بعد پھر قرب خداوندی، یعنی توحید کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی جس وقت تک کہ رسالت کی سمجھ نہ آئے، جس وقت تک رسالت۔ تو ایک حصہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ارسال رسل جو ہے یہ انسان کو خدا کی بارگاہ تک لے جانے کا فریضہ ہے، قریب کرنے کا فریضہ ہے۔ اگر رسالت کے ساتھ دل کا تعلق نہ پیدا ہوا، ادب و احترام نہ پیدا ہوا، تصدیق رسالت نہ ہوئی تو تصدیق توحید اللہ پاک فرمایا کہ مجھے وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تصدیق توحید خدا کی ذات پر خدا کی ذات کی اور اس کی صفات کی تصدیق، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، ان دونوں تصدیقوں کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ توحید و رسالت کا اقرار کرنا اور دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرنا۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق۔ ایمان دل کا فعل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل کا فعل ہے۔ اگر دل میں تصدیق ہے تو پھر مومن ہے، اگر زبان سے نہ بھی اقرار کرے تو، لیکن زبان پر اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت۔ اچھا، تو معلوم کیا ہوا کہ ارسال رسل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اس چیز کو کہ ایک ایسی مخلوق میں بنانا چاہتا ہوں کہ جن میں خواہشات بھی ہیں، ان میں امتحان بھی ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری محبت میں ان چیزوں پر وہ فریفتہ ہوتے ہیں یا سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جاتے ہیں۔ علامہ نے، میں اب منزل عرض کرتا ہوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں بمنزل کوش منندے مہ نو، بمنزل کوش منندے مہ نو، کہ پہلے دن کی چاند جو ہوتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں۔ بمنزل کوش منندے مہ نو، کہ پہلے مہینے کا پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے نا، اس کی طرح تو کوشش کر اپنی منزل کی طرف۔ بمنزل کوش منندے مہ نو، کہ پہلے دن کے چاند کی طرح اپنی منزل کی طرف کوشش کر۔
بمنزل کوش بنندے مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو، کہ اس آسمان کے نیچے ہر سانس ہر لمحہ تجھ میں ترقی آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ بمنزل کوش بنندے مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو. ہر سانس جو زندگی کا تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا، تو یہ سانس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں صرف کرے تاکہ تیری منزل تجھے مل جائے. چاند دیکھیں نا کہ پہلے دن کا چاند کس طرح ہوتا ہے، بالکل تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے، حلال اس کو کہتے ہیں، چند سیکنڈ چند منٹ چند گئے روشنی پھر ختم. لیکن جس وقت وہ بدر منیر بنتا ہے، 14ویں کا چاند بنتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے یا پوری رات کا ٹائم ہوتا ہے اس کا. سمجھے بات کی؟ تو فرماتے ہیں کہ تجھے پیدا کیا گیا ہے اور تجھے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا گیا. اس لیے زندگی کا جو سفر ہے، شعور بیدار ہونے کے بعد تیری جو منزل ہے پیدا ہوتی شروع ہو گئی ہے. سمجھے؟ بمنزل کوش منندے مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو. آگے سنیں، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر. اگر اس بت خانے میں، جہان کو بت خانہ کیا ہے، محبوب کو بھی بت کہتے ہیں نا، تو ہر چیز انسان کے دل کو کھینچ رہی ہے نا، اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اچھی صورت کھینچتی ہے، اچھی سیرت کھینچتی ہے، یہ سب سمجھے نا، اچھی آواز کھینچتی ہے. حیوان کھینچ لیتے ہیں انسان کو، انسان تو پھر انسان ہے نا جی. سمجھے بات کہ نہیں؟ تو نباتات کھینچ لیتے ہیں، انسان دیکھ کر حیرت میں آ جاتا ہے، کمال یار اس کا کمال ہوئی ہوئی ہے، اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنی اس میں ہریالی ہے. پھولوں کو دیکھیں، پھول کی پتی کو دیکھیں، اس پر ہاتھ لگائیں، دیکھیں اس کی لطافت کیسی ہوتی ہے. سمجھے بات کی نا؟ تو فرماتے ہیں مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اگر تو اس بت خانے میں اپنا مقام چاہتا ہے، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل کو وابستہ کر دے، اور پھر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چل دے، حضور کے نقش قدم پر چل دے، اپنی منزل کو پالے. اپنی منزل کو، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اگر تو اپنا عرفان چاہتا ہے، اپنی پہچان چاہتا ہے، اپنی پہچان سے ہی خدا کی پہچان ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ تیری پہچان کیا ہے، کہ جس وقت تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اپنی عزت و توقیر کو جان لیا، اور اپنے دل کو محبوب کے ساتھ وابستہ کر دیا، تو فرماتے ہیں وہ وابستگی کے لیے کیا ہے، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ اور حضور کے نقش قدم کو آنکھوں سے چومتا چلا جا. فرماتے ہیں آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں. یہ اہل محبت کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ اہل محبت کی بات ہے. اہل محبت جو ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے، تو وہ ہمہ وقت ان کا دل جو ہے نا اس خواب کو چومنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ وہ احسان عظیم، ایسا کرم، ایسا فضل. میرے مالک کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب، یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے محب ہیں، خدا کے احبہ ہیں. فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. فرمایا فاتبعونی، محبوب فرماؤ ان کو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، اتباع کرو، میرے جو حکم دوں اس کو سر تسلیم کر لو، جو حکم کروں اس کو جس جگہ پر کھڑا کر دوں کھڑے رہ جاؤ، اور جس جگہ پر حکم دے دوں چل پڑ. تو فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب اپنی زبان مبارک سے کہیں کہ میرے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو. تو پھر میرے پیچھے آنے سے اور میری اتباع سے کیا حاصل ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اللہ تجھے
محبوب بنا لے گا۔ اقبال کہتا ہے بمنزل کوش بنند مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو۔ اپنے دل کو محبوب حقیقی کے ساتھ وابستہ کر دے، خدا کی ذات کے ساتھ، اور پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی خاک کو چومتا لگا جائے، منزل پا لے گا۔ تو ارسال رسل آپ کو میں نے جو عرض کیا ٹوٹا پھوٹا سمجھ آیا۔ اب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں انسان میں خواہشات بھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہے۔ تو جس وقت کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا، مومن، تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ خلش پیدا ہو جاتی، پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں اور کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے، صرف اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن وہ جو ایمان جس کو نور کہتے ہیں نا، وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، خود ہی بیٹھا روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ معافی طلب کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز انسان کے دل میں ہے نا، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنا اور پھر اس کے بعد پریشان ہو جانا۔ اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، فرشتے بڑے تھے۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، جو انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس نے نقصان اپنا آپ خود کر لیا ہے، اس نقصان کی تلافی اپنے ہی آنسوؤں سے کرتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے۔ اور مالک کریم کا فضل دیکھیں، کرم دیکھیں کہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ پہلے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا اقرار کرے، اس کا اقرار کرے۔ لیکن کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں، کوئی ایسی عدالت قانون کہ جہاں اقرار کیا جائے اور مجرم کو چھوڑ دیا جائے، کوئی نہیں، سوا خدا کی ذات کی۔ سمجھے بات؟ تو آپ سب لائر ہیں، وکیل ہیں، آپ اس کو دیں کہ اقرار جرم کیا جائے اور پھر جج اس کو چھوڑ دے، چاہے جتنی وکالت باز کر لے وکیل، وہ کہتا ہے کہ اقرار اس نے کر لیا ہے، آپ کس بات پر باز کرتے ہیں؟ لیکن بارگاہ رب العزت ایسی رب العزت بارگاہ ہے کہ اقرار جرم کر اور اس پر پریشان ہو، نادم ہو کہ جو میں نے کیا ہے اس پر میں شرمسار ہوں، میں کیا ہوں؟ شرمسار ہوں۔ اور پھر پکا وعدہ دل میں کر کہ آئندہ میں کبھی بھی ایسا گناہ، آل اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کے دل میں توبہ اس نے کی ہے نا، تو توبہ کا جذبہ پیدا ہی تب ہوا، پہلے خدا نے معاف کر دیا۔ بندہ تو کہتا ہے نا میں نے یہ کیا ہے، جو اہل محبت ہیں وہ کہتے ہیں تو نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کرم اس کی طرف سے ہے، تجھے توفیق عطا کی گئی ہے، تجھے توفیق ملی ہے، پھر تو نے اقرار جرم کیا ہے، اور پھر تو نادم اور پریشان ہوا ہے، اور پھر تو نے وعدہ کیا ہے۔ یہ سب کام پیچھے ہوئے ہیں، پہلے خدا کی ذات نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو فرماتے ہیں برحال زار من نظر کن برحمت، ہمارے حال زار پر رحمت کی نظر کر، تو بادشاہ حسنی و خسر و گدائے، تو حسن کا بادشاہ ہے۔ میرے رب فرماتا ہے یا انسان و ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، میں تیرا پالنے والا ہوں، رب ہوں اور کریم رب ہوں۔ کیا ہوں میں؟ کریم رب ہوں، کریم۔ تو جس وقت یہ کشمکش انسان کے دل میں عالم کثرت میں
خواہشات سے مغلوب ہو کر پڑتی ہے، تو وہ جو ایمان ہے، جو نور ہے، وہ انسان کو راہ راست کی طرف لاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ راہ، اللہ پاک نے فرمایا آوا من کانا میتن، کہ جو مردہ تھا، آوا من کانا میتن فاحییناہ، ہم نے ان کو زندگی عطا کی، یعنی حالت کفر میں تھا، ہم نے ان کو زندگی عطا کی، ایمان دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، کسی بھی تفسیر میں جا کر پڑھ لیں۔ آوا من کانا میتن، کہ وہ کیا تھا؟ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے ان کو زندہ کیا۔ کیا دیا اس کو؟ ایمان دیا۔ شان نزول دیکھ لیں، یہی نکلے گا کہ پہلے کفر تھا اور پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا، ایمان عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور بنا دیا اس کے لیے نور، چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان، کہ وہ اپنی زندگی کا سفر اس نور میں سفر کرتا ہے۔ نور کی یعنی مومن کی زندگی جو ہے وہ نور کی زندگی ہے، روشنی کی زندگی ہے، اندھیرے کی زندگی نہیں ہے۔ وہ کیا اندھیرا ہے اور کیا وہ نور ہے؟ وہ جو اس کے دل میں جذبہ آتا ہے نا کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے، بس یہی وہ نور ہے جو اس کو اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو مردہ تھا پہلے، پھر زندہ کیا، اور اس کے لیے ہم نے نور بنایا، چلتا ہے اس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان۔ فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور نکلنے والا ان سے نہیں ہے، کہ وہ اندھیرے اس سے نکلا ہی نہیں جا سکتا، نکلا ہی۔ تو ایمان جو ہے، جو ایمان ہے، سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ سب نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ سب نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ہر نعمت کا شکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، عطا کر دوں گا۔ تو جو ایمان ہے اس کا شکر کیا ہے؟ اور ایمان میں نے عرض کیا کہ دو تصدیقوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ دو تصدیقوں کا نام ہے۔ توحید اور رسالت کی تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو پھر توحید کا شکر، خدا کی ذات کا شکر، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا شکر، کیونکہ ایمان مجموعہ ہے، تصدیق، توحید کی تصدیق اور رسالت کی تصدیق کا نام ہے۔ تو ہر نعمت کا کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے۔ تو ایمان کا شکر کیا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان اور کرم فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور مضمون پر غور کیا کرو۔ میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا، ارسال رسل ہے، 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش تشریف لاتے رہے۔ تورات میں، انجیل میں حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے مبشرات سب کا ذکر، حضور کی صفات کا ذکر، سمجھی بات کہ نہیں؟ صرف یہاں ہی نہیں، حضور کے صحابہ کا ذکر بھی ہے۔ مثل فی التوراۃ والانجیل، کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کا بھی ذکر، اہل بیت سب کا ذکر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند آدم نے، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی من التورات، تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسرا فرمایا وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور دوسرا میں خوشخبری سنانے والا ہوں کہ ایک رسول آئیں گے جو تشریف لائیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ اچھا، جو اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضور کی آمد کا وہ بشارتیں دیتے رہے، تورات میں ذکر، انجیل میں ذکر،
آگے سنیں، فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، حضور تشریف لائے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، ہم اس کو مانتے۔ لیکن جنہوں نے مانا پھر ان کا نام کیا ہوا؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تجھے سب سے آخری امتی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ تمہاری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو، رسالت کو ختم کرنے والے ہیں۔ سمجھی بات؟ آپ کے بعد نبی اور اس کے بعد امت بھی کوئی نہیں ہے، امت بھی، بڑی غور سے بات سننی۔ عارف روم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی نشانیاں دیکھ کے ان پر عذاب کیوں آیا ہے، ان پر عذاب کیوں آیا ہے؟ قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم نوح پر سیدنا نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی، دن رات کی۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر شوق ہے کام کرنے کا تو حوصلہ نوح علیہ السلام کا رکھ۔ ایک بات ہوتی ہے تو حوصلہ نوح علیہ السلام کا رکھ۔ تو جس وقت سیدنا نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ، ایک اور بات بھی ہے، اکثر ہم لوگ جب فوراً کہہ دیتے ہیں کہ 900 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور کوئی اثر نہیں ہوا، سمجھتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں نا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عارف روم فرماتے ہیں کہ تم نبوت اور رسالت کے تخلیق کے جو حکمت ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہمیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ جو حکم ہو اس کو ہم نے ماننا ہے، بس ہمارا کام کیا ہے؟ حکم۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ریت میں آپ نے بیج پھینک دینا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ریت میں تو اگ نہیں سکتا، ہم نے پھینک دینا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ غیر حق جانے ربی را یار نیست، کہ نبی کے روح کا جان کا سوا خدا کے اور کوئی محبوب، غیر حق جانے نبی را یار باقبول و رد خلقش کار نیست، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، کہ ان کی تخلیق ہی خدا کی رضا کے لیے ہے، خدا کی رضا کے لیے ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں، رومی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر جو عذاب آیا ہے نا، ان کو پڑھ کے کیوں عذاب آیا، قوم نوح پر کیوں آیا، قوم لوط پر کیوں آیا، عاد پر کیوں آیا، سمود پر کیوں آیا، سب کو پڑھ کے دیکھ۔ تکذیب رسل کے لیے کہ انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، بے ادبی کی، پھر عذاب نازل ہو گیا۔ کیا نازل ہوا؟ پہلے رسول آئے، اتمام حجت خدا فرماتا ہے، پہلے رسول آئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے قرب کرنے کے بجائے مقابلہ شروع کر دیا، اور ماننے کے بجائے انہوں نے گستاخی شروع کر دی، تو پھر کیا ہوا؟ سب اللہ کا عذاب۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اس ڈٹھائی سے وہ کہتے تھے کہ اگر جو کہتے ہو کہ عذاب آنا ہے، کیوں نہیں آتا؟ عذاب آ جائے، کیوں نہیں عذاب آتا؟ آپ جو کب کے کہنے لگے عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب کیوں نہیں عذاب؟ تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پڑھ کے دیکھیں، ادب اور احترام کا تقاضا بھی دیکھیں۔ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے سب عرض کیا کہ میں نے صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی ان کو بلایا، لیکن ان کی ضد بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قال نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، تو پھر جس وقت وہ نہ مانے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک پھر اب ان کا روئے زمین پر نام و نشان نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام پھر سفینہ تیار کرنا، کیا کر؟ قرآن پاک میں کشتی تیار کر، اور ساتھ پھر فرمایا قال نوح رب، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت طوفان نوح آئے گا، عذاب آئے گا، تو فرمایا کہ یہ عذاب وہ ہے جو نوح علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ بھیج ان پر،
تاکہ تمہیں یاد رہے کہ بار بار کہتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نوح نے مجھے کہا ہے کہ ان کا گھر بار یہاں زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ اور بچا پھر کون؟ جو طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے سفینے میں، وہ بچ گیا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ طوفان نوح سے بچانے والی جو صورت ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا، اور کے ساتھ نہیں۔ تو یہ عالم کثرت میں انسان کے گناہ ہیں، خواہشات کا غلبہ ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر وہ معافی مانگتا ہے، اور مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے۔ جس وقت جھک جاتا ہے تو پھر دیکھیں قرآن پاک نے ان مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں قیامت والے دن جب میدان ہوگا تو میدان قیامت ہوگا، تو وہاں جو بات وہ کہیں گے نا جن کو عذاب کی بشارت ہوگی، تو وہ عرض کریں گے بارگاہ رب العزت میں، کیا بیان کریں گے؟ سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس روز ظالم فرتے ندامت سے کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھاں دے اتے چک وڈن گے۔ یقولو، اور کہے گا کاش، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول مکرم کی معیت میں نجات کا راستہ۔ یہ قرآن پاک ہے، کسی بھی ترجمے والے کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، سمجھے بات کی؟ وہ ہاتھوں کو پر کیا کاٹے گا، اور کہے گا کیا؟ کہے گا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نے نجات کا راستہ جو۔ ایک بات۔ دوسرا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ اور دوسری بات یہ کہے گا کہ جو فلاں تھا نا جس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں نے اس کو اپنا دوست۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ جَاءَنِي، واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے اس کے میرے پاس آ جانے کے بعد۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور بے شک شیطان تو ہمیشہ انسان کے مشوقت بے یار و مدد چھوڑ دے گا اس کو، بے یار و مدد۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ نجات کا رستہ، گناہوں کی تلافی، گناہوں کی معافی، اور میدان قیامت میں اظہار، جس وقت وہ دیکھیں گے کہ ہماری بات نہیں بنتی تو اقرار کریں گے کہ نجات کا رستہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد الم یاتکم نذیر، ہاں دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان، کلما القی یفیہ فوج سالم خزانۃ الم یاتکم نذیر، کہ جب کوئی جتھا جو ہے ان کو جھونکا جائے گا دوزخ کے، جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کہ جس وقت انہیں عذاب کا حکم ہوگا نا کہ ان کے لے جاؤ دوزخ میں پھینک دو، تو جس وقت اس کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو پھر سالم خزانتھا، داروغہ پوچھے گا دوزخ کا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ میرے رب نے فرمایا بشیرم و نذیرا، انا ارسلناک، یا الناس، یا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وسراجا، آپ نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، سراج منیرہ بھی ہیں، سراجن منیرہ بھی ہیں، آفتاب ہیں، اور خود آفتاب جو ہے وہ خود چمکنے والی، منیرہ چمکا دینے والے ہیں، سراجم منیرہ۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایمان نور ہے،
سب مانتے ہیں کہ ایمان نور ہے، ہدایت نور ہے، قرآن نور ہے، اور نور کی یہ تعریف ہے کہ ظاہر بے نفسے ہی مضر غیر ہی، کہ خود ظاہر ہو اور دوسرے کو چمکا دے، ظاہر کر دے۔ آفتاب طلوع ہوا تو سب اندھیرا دور ہو گیا۔ اس طرح جس وقت ایمان کا نور دل میں جاتا ہے تو تمام اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو یقین ہوتا ہے خدا کی ذات پر، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ تو فرمایا کہ لم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو سنو، بات سنو، قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ آیا تھا، قد جانا نذیر، ہمیں ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا، فکذبنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تکذیب کی تھی، تصدیق نہیں کی، کیا کی تھی؟ تکذیب کی تھی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی چیز نہیں اتاری، کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ ہم نے ان کو کہا کہ تم گمراہ ہو، ہم تو نیکی پر۔ اچھا، ایک بات یہ آگے وقالو، اور وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں گے، وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع، وہ کہیں گے کہ ہم ان کی نصیحت کو سنتے، ونعقل، اور سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخوں میں نہ جاتے، ہم دوزخیوں میں سے۔ تو کس پر کیا نتیجہ نکلا؟ کہ جو دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے وہی تعلق رسالت مآب کے ساتھ ہے۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ جس نے اس بات میں شک کیا کیونکہ نہیں، اور جو خوش و خرم ہوں گے اس دن، پریشانیوں سے بچے ہوں گے، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، 2 جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ہولناکی قیامت کی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ سورج بھی سوا نیزے پر ہے، زمین بھی تانبے کی ہے، سب کچھ درست ہے، اور پریشانی بھی ہے، اور سچ ہے اور حقیقت ہے اسی طرح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن خود فرمایا ہے، فرمایا کہ اسی ہولناک ماحول میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وجوہ یومئذ ناضرۃ، کہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے۔ میرا مالک فرما رہا ہے، ابھی جنت، ابھی قیامت واقعہ نہیں ہوئی، لیکن قرآن پاک کا نصیحتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو میں بتا بھی دوں کہ اسی طرح ہی سمجھیں کہ جلنا ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جلنے والے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے تر و تازہ۔ وجوہ یومئذ ناضرۃ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں، اپنے رب کی طرف۔ میرے مالک کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ان ظاہر کی آنکھوں سے تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند اور سورج بغیر بادل کے دیکھتے، بغیر۔ اور اسی طرح وہ غزل کہتے ہیں، جب بھی ان کا خیال آتا ہے دل میں، لب پہ حرف وصال آتا ہے۔ جب بھی ان کا خیال آتا ہے لب پہ حرف وصال آتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ ووجوہ یوم باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا، مستبشرہ بھی کر جائے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو پھر اور طریقے سے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو وہ پہلے میں نے عرض کر دیا قرآن پاک کی آیت کریمہ سے کہ جس وقت ان دوستیوں سے پوچھا جائے گا پریشانی، تو کہیں گے کہ نذیر نہیں آئے تھے، آئے تھے، پھر کیا بنا؟ ہم نے ان کی تکذیب کی ہے، تصدیق نہیں کی۔ تو میں اسی لیے کر رہا ہوں نا کہ خدا کا شکر کرو۔ عارف روح فرماتے ہیں کہ دیکھ تجھ میں وہ نشانیاں تو نہیں ہیں جو پہلوں میں تھی، اگر پہلوں والی نشانیاں تجھ میں ہوئیں تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا حشر ہوا ہے۔ تو اس لیے بچ جا
اور وہ تو اور بات، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر کیا کر کہ تجھے بعد میں انہوں نے امتی بنایا ہے، پیس حضور کی امت سے پیش، کہ تم وہ کام نہیں کرنے جو پہلوں نے کیے تھے، پہلوں نے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یوم مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ بیدم صاحب فرماتے ہیں لا نہیں سکتا انہیں شور قیامت ہوش میں، سوئے ہیں جو تیرے سایہ ہے دیوار کی آگوش میں مست الست اسے بیٹھے نے، سمجھتے پہجے کہنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسالہ رسل کس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بغیر واسطہ رسالت سے حاصل نہیں ہو سکتا، توحید کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جس وقت تک کہ قرب رسالت نہ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معلم فرمایا ہے، مزکی فرمایا ہے، اور مزکی تزکیہ جو ہے نا، جس طرح جسم کو پاک پانی سے کیا جاتا ہے نا، اسی طرح جو ایمان ہے وہ دل کا تزکیہ کرتا ہے، دل کی گندگی کو صاف ایمان کرتا ہے، اور حضور مزکی بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ جو انسان معلم سے واسطہ نہ رکھے، مزکی سے نہ رکھے، تو وہ اپنی منزل کو پا لے گا نہیں نہ پالے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، آپ 11ویں شریف تو بڑی دیتے ہیں لیکن آپ کی تعلیم بھی دیکھا کریں، سمجھیں حضور کی تعلیم۔ یہ میں سنیں، یہ عربی میں ہے اصل، آپ نے خطبے جو دیتے تھے نا اپنی خانقاہ میں اور مدرسہ شریف میں، عربی میں یہ ہے، اور 5-5 ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے تھے، اور کئی خوش نصیب ایسے بھی تھے کہ توبہ کی اور وہاں ہی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا سفر جو ہے وہ آسان کر دیا، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، آپ بھی غور کریں اس بات پر کہ جناب کی کلام جو ہے اس میں کتنی گہرائی ہے۔ تو آپ کی تعلیم بھی پڑھا کرے تاکہ توحید سمجھ آئے، اور توحید سمجھ تب آئے گی جب رسالت کے ساتھ تعلق ہوگا، ہر لحظہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں نا تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں۔ شعر کا جو مطلب ہوتا ہے نا جی، جس طرح کسی انسان کا اپنا ذوق ہو نا، شعر کا مطلب وہ اس طرف لے جاتا ہے اس کو، سمجھے بات کہ نہیں؟ اگر کسی کا مجاز کے ساتھ تعلق ہے تو ہر شعر مجاز کی طرف لے جائے گا، اور اگر کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت حسن کے ساتھ تعلق ہے تو وہ شعر کو، تو فرماتے ہیں تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں، تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں، اے میرے محبوب تیرے رستے کی وہ میں خاک ہوں، تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں، تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی ہے، کہ یہ وہ خاک ہے جو اپنے دل میں تیرے نقش پا کو سمور رہتی ہے۔ تو تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں، تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی ہے۔ حضور کا فرمان سنیں، غور سے سنیں، دل کے کان کھول کر سنیں، میں اپنی گفتگو کو بند کرتا ہوں، یہ آخری بات ہے۔ جناب فرماتے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، تو سمجھنا بڑا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہینو ہی اے راہ رو بے گاہ شد، خبردار خبردار مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے، ہینو ہی اے راہ رو بے گاہ، راہ رو کہتے ہیں نا مسافر، خبردار خبردار اے مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے، آفتاب عمر آخر چاہ شد، تیری زندگی کا جو آفتاب ہے نا وہ کھومے میں جا کر لگ گیا ہے۔ جی میں بندے تے وقت آیا بیٹھا ہوئے نا تو تے وارث بیٹھے آندے نے آخری کیارے نو پانی ہے، آخری
تو سورج دگانے چلا گیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہین و ہی ہے راہ رو بے گاہ شد، آفتاب عمر آخر چاد شد۔ اور پھر فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چچا، کہ تو حسن یوسف رکھنے والا ہے، انسان ہے۔ یوسف حسنی و ای عالم چچا، یہ جہان جو ہے یہ کنواں ہے۔ وی رسن سبرست بر امر الہ، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا نا، تو کنویں سے پھر وہ پانی لینے والا آیا، تو وہیں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ یوسف یہ پہچانتے نہیں ہیں، تو ان کو بتائے گا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اور وہیں نبوت ملی، مفسرین نے لکھا کہ میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چچا، یہ جہان جو ہے کنویں کی طرح ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے، وی رسن سبرست بر عملہ، تو نے اگر اس کنویں سے باہر نکلنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے امر پر صبر کی عادت ڈال لے، کنویں سے باہر آ جائے گا۔ کنویں سے کیا آ جائے گا؟ باہر۔ سمجھ آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، رات کے آ جانے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو فرمانے نے مثال دے کے دستے پہنے کہ بازار کھلتا ہے رونق ہو جاتی ہے، رات آندھی بازار چلے جاتے ہیں۔ اچھا فرمانے نے کوشش کرو کہ اس بازار میں تم خرید و فروخت نہ کرو مگر ایسی چیز کی جو کل آخرت کے بازار میں تم کو نفع دے۔ فرمانے نے خریدنا ہی تے کو اوہی خرید شائے کہ جیسے سارے سہارے ٹوٹ جان تے او سہارا جیڑا نہ ٹوٹن والا وہ برقرار رہے، کلا نہ جاویں، جیسے جاویں تے جیڑا کچھ ایتھے خریدیا ہی نا وہ کہ اتھے تینوں نظر آ جائے گا بھی میں کی خریدیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا نے میں مومن کے مال کا اور جان کا خریدار ہوں، خرید لیا میں نے اس کو، سدا بہار باغات اس کو عطا کر دی۔ سمجھی بات نا؟ رومی فرماتے ہیں کہ یہ جہان جو ہے یہ بازار ہے، یہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن ہے، خدا کی ذات پاک کے ساتھ، حضور کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہے، ایمان کا نور اس میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں اس بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، خدا خریدار ہے۔ کیا ہے؟ خدا۔ اور یہ خود ہی عطا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو اللہ فرماتا میں نے خرید لیا۔ جان اپنی ہے، ہماری جان بھی اس نے عطا کی ہے، مال بھی اس نے عطا کیا، پھر ایسا کریم کہ خود ہی دیتا ہے، خود ہی خریدتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بازار بند ہونے والا ہے، اس میں خرید و فروخت ایسی کر کہ کل کو جو قیامت کے دن وہ آخرت میں کام آئے، کیونکہ پرکھنے والا حق تعالی شانہ بڑا دانا ہے، اس کے سامنے کھوٹا سکہ چلنے کی توقع ہرگز مت رکھو۔ فرمانے نے کہ اخلاص خریددا ہے، اللہ کی خریددا ہے؟ اللہ پاک تیرے دل دی محبت خریددا ہے۔ کلیل کثیر دا اتھے کوئی کام نہیں ہے گا، نہ کلیل نہ کثیر۔ اخلاص چاہیے، محبت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ تو فرما دیں کہ حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے، اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔ فرما دیں کہ اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے اور اخلاص جیڑی یہ جان ہے ہر عمل دی۔ دوسرے مقام تے حضور غوث پاک رضی فرما دیں کہ بارگاہ رب العزت دے وچ اس طرح پیش ہو کہ تیرا ہاتھ دستے رسالت دے وچ، تیرا ہاتھ کی ہوئے؟ دستے رسالت دے وچ ہوئے، اور تینوں حضور دے دستے مبارک تیری تزیین کرن، تینوں سجا کے تینوں بارگاہ رب العزت دے وچ پیش فرما دے۔
کی کرتے ہیں پیش فرما اللہ تبارک و تعالی سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اپنی توحید دا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا ادب نصیب فرماوے ایمان نصیب فرماوے اپنے فضل اور کرم دے نال نوازے ساڈے گناہاں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اللہ پاک فضل مہربانی بھائی تسا بڑی شفقت کیتی محبت کیتی نہ میں مقرر تے نہ میں تقریر کرن والا تسا پھر محبت دے نال سدیا ہے تواڈے اس محبت دا اسی ویکھ کے تے خوش ہویا سارے اللہ پاک تانوں جزا عطا فرماوے تے اللہ پاک اس جگہ نو آباد اور شاد رکھے اپنے فضل دے نال آباد رکھے تے اللہ دی ذات پاک تانوں شیطان دے شر دے کولوں میں بچاوے اللہ فضل کرے خدا کرم کرے استاد جی